صدقے کی برکت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں عائشہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی غریب یا محتاج اس کے در سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی اچھائی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر بھیڑ لگاتے، بس اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئے اور سب کی مدد کرے۔ لیکن عائشہ کے شوہر کریم کو یہ پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولا، عائشہ تم یوں ہی دولت لٹاتی رہی تو ایک دن ہم بھی انہی کی طرح بھوکے ننگے ہو جائیں۔ کم سے کم اپنے گاؤں کے لوگوں تک ہی مدد سیمت رکھو۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، کریم مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا اللہ نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی جب اس نے ہمیں کیا تھا۔ عائشہ کے شوہر کریم نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلد ہی محتاج ہو جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی مگر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا کبھی بند نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، عائشہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن اس کا گھر خالی ہو گیا اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن عائشہ نے سوچا، شاید میرے شوہر ٹھیک کہتے، اگر میں اتنا نہ خرچ کرتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن فوراً خود کو ٹوکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو وہ بھی میں کسی غریب کو دے دیتی۔ غربت آ گئی مگر عائشہ نے ہمت نہ ہاری۔ عائشہ نے کڑھائی بنائی کا کام شروع کر دیا۔ شوہر رات دن طعنے دیتا، دیکھ لیا ہم بھی انہی فقیروں جیسے ہو گئے جس پر تم ترس کھاتی تھی۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شوہر ہنس پڑا، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کے کچھ کھانے کو لاؤ ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ عائشہ نے برا نہ منایا۔ عائشہ کو خود بچپن میں غریبی دیکھنی پڑی تھی، اس لیے ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں شور ہوا کہ جنگل میں آگ لگ گئی۔ عائشہ نے دور سے ایک چھوٹے سانپ کو آگ میں پھنسے دیکھا، دل میں رحم آیا، جان پہ کھیل کر عائشہ آگ میں کود گئی اور نکال لائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سانپ نے انسانوں کی طرح بات کی اور بولا، میں کوئی عام سانپ نہیں بلکہ جنات کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ تم نے میری جان بچائی، اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ عائشہ کو اپنے محل لے گیا۔ بادشاہ جنات نے عائشہ کو ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی کوئی جادو نہیں کرتی